أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف
ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جتنی امتیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں اور اکثر نافرمان ہیں، اور یہ تمہیں بہت تھوڑی سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی نہیں ملے گی۔ وہ جہاں کہیں بھی ہیں ذلت ان پر مسلط کر دی گئی ہے، بس اگر کچھ سہارا ہے تو اللہ اور لوگوں کے کسی عہد کے تحت، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں، اور ان پر پست ہمتی مسلط کر دی گئی ہے، یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھتے جاتے تھے۔ یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان اہل کتاب میں کچھ لوگ قائم بھی ہیں جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے اور سجدے کرتے ہیں، اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ 110 تا 117 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری بزرگ شاہ الازہری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ کون و مکان کے خالق مالک ہے نام تیرا، کون و مکان کے خالق مالک ہے نام تیرا، آزماتا بماہی جاری نظام تیرا، آزماتا بماہی جاری نظام تیرا، عرش بری ہے تیرا لوح قلم ہے تیرے، جلوہ ہے تیرا ہر سو ہر جا مقام تیرا، جلوہ ہے تیرا ہر سو ہر جا مقام تیرا، محتاج یا غنی ہو بندے سبھی ہیں تیرے، محتاج یا غنی ہو بندے سبھی ہیں تیرے، شہنشاہ جہاں بھی ادنا غلام تیرا، شہنشاہ جہاں بھی ادنا غلام تیرا، ادنا ہو یا کہ اعلیٰ، مفلس ہو یا تونگر، ادنا ہو یا کہ اعلیٰ، مفلس ہو یا تونگر، فضل و کرم سبھی پر یکساں ہے عام تیرا، فضل و کرم سبھی پر
یکساں ہے عام تیرا پیارے نبی کو تو نے رحمت بنا کے بھیجا پیارے نبی کو تو نے رحمت بنا کے بھیجا جن کے وسیلے پہنچا ہم تک کلام تیرا جن کے وسیلے پہنچا ہم تک کلام تیرا عرش بری ہے تیرا لوح قلم ہے تیرے عرش بری ہے تیرا لوح قلم ہے تیرے جلوہ ہے تیرا ہر سو ہر جا مقام تیرا کونوں مکان کے خالقی مالک ہے نام تیرا۔ حمد باری تعالی سامعین نبی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے مشتاق رحمانی، اور یہ حمدیہ کلام ادیب سہارنپوری کا تھا۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم حافظ عبدالقدوس میمن کی گفتگو سن رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین ورحمۃ للعالمین حبیبنا وحبیب رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا ثم تلا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب وان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی وان اخواننا المہاجرین کان یشغلہم الصفق واخواننا الانصار کان یشغلہم العمل فی اموالہم وان ابا ہریرہ کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشبع بطنہ ویحضر ما لا یحضرون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ احادیث روایت کرتا ہے۔ اگر قرآن مجید میں یہ 2 آیات نہ ہوتیں تو میں کبھی بھی حدیث روایت نہ کرتا۔ اس کے بعد ذکر کردہ آیات تلاوت فرمائیں، جس کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کی ہے، اور جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے واضح نشانیوں اور ہدایت پر مشتمل نازل کی ہے۔ ہمارے مہاجر بھائی اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے اور انصار بھائی بھی اپنے دیگر مشاغل میں مصروف رہتے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سیری کی حالت اور بھوک کی حالت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود رہتے تھے، اور بعض لوگ غیر حاضر ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان ایسے جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہوتا ہے جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث مروی ہیں۔ محدثین کرام کی اصطلاح میں انہیں مکثرین میں شمار کیا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کردہ حدیث میں اپنی کثرت روایت کے 2 اسباب کا ذکر کیا ہے۔ پہلا سبب
ان لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی وعید ہے جو اللہ رب العالمین کے عطا کردہ علم اور ہدایت کی باتوں کو لوگوں سے چھپانے اور اپنے تک محدود رکھنے کے بارے میں ہے۔ اور دوسرا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر حالت میں تنگی اور ترشی کے عالم میں حاضر اور موجود رہنا بتلایا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث کا کتب احادیث میں تعداد 5374 بیان کیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد الرحمن بن صخر لکھا ہے۔ آپ اپنی کنیت ابو ہریرہ سے مشہور ہیں۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں خیبر تشریف لے گئے اور یہودیوں کا خیبر کا قلعہ فتح ہوا، اس وقت سے لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال مبارک تک سفر و حضر میں ہمیشہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان اصحاب کرام جو طلب علم کے مشتاق ہوتے تھے، مسجد نبوی کے قریب ان کے لیے ایک جگہ متعین فرمائی تھی۔ وہ جگہ چھپر کی بنی ہوئی تھی، ان کا دارالاقامہ بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آیات الہیہ، اقوال رسول اور احادیث رسول کے علم کے حصول کے اتنے حریص تھے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ان کے نزدیک ہیچ تھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، الا تسألنی عن هذه الغنائم، ابو ہریرہ غنیمت کے ان مالوں میں سے کچھ مانگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اسألک ان تعلمنی مما علمک اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو وہ علم عنایت فرما دیجئے جو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف علم دین سے نوازا بلکہ روز قیامت اپنی شفاعت کی خوشخبری بھی سنائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ کس خوش نصیب کو پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی من هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث اسعد الناس بالشفاعة یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ ابو ہریرہ، میرا یہی خیال تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے، اس لیے کہ میں تمہاری حرص حدیث سے واقف ہوں۔ اس کے بعد اصل سوال کا جواب ارشاد فرمایا، میری شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ اخلاص قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بھی حصہ وافر ملا تھا۔ ان کے حافظے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے دعائیں فرمائیں اور ان کے حق میں یہ دعائیں مقبول بھی ہوئیں۔ وہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیتے کبھی نہ بھولتے، اس لیے ان کو محدثین کرام نے احفظ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا ہے۔ آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم نے براہ راست جو فرمودات نبوی کا ذخیرہ اپنی خداداد صلاحیتوں اور محنتوں سے
قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے ہم تک پہنچایا۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کو بھی راضی کیا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جنت کی بشارتیں حاصل کی۔ تعلیمات نبوی پر عمل کر کے دین و دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان کی محنتوں کی قدر کریں، احادیث نبویہ سے مکمل طور پر استفادہ بھی کریں اور عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے حافظ عبدالقدوس میمن کی گفتگو سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پاکیزہ چیز جو تم کھاتے ہو وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اللہ رے یہ مرتبہ شان محمد، اللہ رے یہ مرتبہ شان محمد، ارض و سما تابع فرمان محمد، ارض و سما تابع فرمان محمد، حیران ہے اس دل کی تجلی سے دو عالم، حیران ہے اس دل کی تجلی سے دو عالم، جس دل میں ہے عکس رخ تابان محمد، جس دل میں ہے عکس رخ تابان محمد، ہر گوشہ عالم پہ ہے سرکار کی رحمت، ہر گوشہ عالم پہ سرکار کی رحمت، ہر سو ہے رواں چشمہ فیضان محمد، ہر سو ہے رواں چشمہ فیضان محمد، ملتی ہے اسی کو عرفان خدا کی،
ملتی ہے اسی کو عرفان خدا بھی، جو نوش کرے باد عرفان محمد، شاہوں کو بھی وہ اوج ظفر مل نہیں سکتا، شاہوں کو بھی وہ اوج ظفر مل نہیں سکتا، جس اوج کے مالک ہیں غلامان محمد۔ گلہۂ عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ عطا محمد۔ یہ نعتیہ کلام ظفر اکبر آبادی کا تھا۔ روشنی۔ آئیے سامعین، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں۔ آج کے روشنی کے اس سفر میں ہم گفتگو سنیں گے ڈاکٹر ایجاز احمد کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا حادثات کی جگہ ہے، چوری چکاری رہزنی یہ معاملات مسلسل وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی کا مال چوری ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کوئی چھین لیتا ہے۔ اس معاملے میں امام غزالی نے ہمارے بزرگوں کا رویہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور جس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو اس میں آداب کیا ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی اونٹنی گم ہو گئی۔ آپ نے بہت زیادہ تلاش و جستجو کی، یہاں تک کہ تھک کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ کی راہ میں ہے، یہ کہہ کر مسجد میں چلے گئے، 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد ایک شخص نے آ کر یہ اطلاع دی کہ آپ کی اونٹنی فلاں جگہ موجود ہے۔ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، جوتے پہن کر چلنے کا ارادہ کیا، اس کے بعد اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ اونٹنی لینے نہیں چلیں گے؟ فرمایا میں نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، چنانچہ اب میں اسے جا کر نہیں لوں گا۔ ایک شخص کا قصہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں کسی شخص کے برابر میں سو رہا تھا۔ اس کے پاس دینار کی ایک تھیلی تھی۔ جب نیند سے بیدار ہوا تو وہ تھیلی موجود نہیں تھی۔ اس نے برابر والے شخص کو اس کا ذمہ دار قرار دیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی تھیلی واپس کرے۔ اس شخص نے دریافت کیا کہ اس کی تھیلی میں کس قدر مال موجود تھا۔ اس نے مال کی مقدار بتلائی، وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور جو مقدار اس نے بتلائی تھی وہ دے دی۔ بعد میں اس شخص کے دوستوں نے جس کی تھیلی گم ہوئی تھی بلایا کہ ہم نے مذاق میں تھیلی غائب کی تھی۔ وہ شخص بڑا نادم ہوا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس شخص کے پاس آیا جس پر اس نے تھیلی چرانے کا الزام لگایا تھا، اور جو مال اس نے اسے دیا تھا وہ اسے واپس کرنا چاہا، لیکن اس شخص نے لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ مال طیب ہے، اسے اپنے پاس رکھو، میں تمہیں خوشی سے دیتا ہوں، اور جو مال میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نکالتا ہوں اسے واپس نہیں لیتا۔ جب ان لوگوں نے واپسی پر بہت زیادہ اصرار کیا تو اس شخص نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ اس مال کو مختلف تھیلیوں میں رکھ کر فقراء کو بھجوا دے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی یہاں تک کہ تمام مال ختم ہو گیا۔ صالحین کا معمول اور طریقہ یہی تھا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت کر لیتے تھے وہ اسے واپس نہیں لیتے تھے۔ چنانچہ اگر وہ فقیر کو دینے کے لیے ایک روٹی لے کر گھر سے نکلتے اور فقیر روٹی لیے بغیر آگے بڑھ جاتا تو انہیں یہ بات بری معلوم ہوتی تھی کہ روٹی واپس لے کر آئیں، چنانچہ وہ روٹی کسی اور فقیر کو دے دیتے تھے۔ ان کا یہ طریقہ صرف روٹی وغیرہ ہی میں نہیں تھا بلکہ درہم و دینار اور دوسرے اموال میں بھی وہ لوگ یہی رویہ روا رکھا۔ حضرت ربیع ابن خثیم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک گھوڑا جس کی قیمت 24,000 درہم تھی چوری ہو گیا۔
آپ اس وقت نماز میں مشغول تھے، نہ آپ نے نماز منقطع کی، نہ اس کی تلاش میں نکلے، نہ کسی اضطراب اور بے چینی کا اظہار کیا۔ کچھ لوگ تسلی اور تعزیت کے لیے آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان سے کہا کہ جس وقت چور گھوڑا کھول رہا تھا میں اس کو دیکھ رہا تھا، یعنی مجھے پتہ چل رہا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر یہ بات ہے تو آپ نے اسے ٹوکا کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ اکبر، میں اس سے زیادہ بہتر اور محبوب چیز میں مشغول تھا، یعنی نماز ادا کر رہا تھا۔ لوگ چور کے خلاف بد دعا کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ مت کہو، اگر کہنا ہے تو اس کے حق میں بہتر کلمات کہو، اس لیے کہ میں نے وہ گھوڑا اسے صدقہ کر دیا ہے۔ ایک بزرگ کی کوئی چیز چوری ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ میں یہ اچھا نہیں سمجھتا کہ اس پر شیطان کی اعانت کروں اور میں اسے برا بھلا کہوں۔ لوگوں نے کہا اگر وہ شخص آپ کی مسروقہ چیز لے کر واپس آیا تو قبول کریں گے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا قبول کرنا تو دور کی بات ہے، میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، میں نے وہ چیز اسے معاف کر دی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا اس شخص کے خلاف بد دعا کیجیے جس نے آپ پر ظلم کیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھ پر کسی نے ظلم نہیں کیا، اس بیچارے نے تو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اب میں اس کے خلاف بد دعا کر کے اس بیچارے پر مزید ظلم ڈھاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص نے ایک بزرگ کے سامنے حجاج ابن یوسف کو بہت زیادہ برا بھلا کہا۔ انہوں نے فرمایا کہ تو حجاج کو برا مت کہے، قیامت کے روز جس طرح اللہ تعالیٰ حجاج ان مظالم کا بدلہ لے گا جو اس نے لوگوں پر ڈھائے ہیں، اسی طرح لوگوں سے ان برائیوں کو بدلہ بھی لے گا جو وہ حجاج ابن یوسف کے خلاف کرتے تھے۔ کیا تم نے حدیث شریف نہیں سنی؟ بندہ بڑا ظلم کرتا ہے کہ اپنے ظالم کو برا بھلا کہتا رہتا ہے اور گالیاں دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ گالیاں اس ظلم سے سوا ہو جاتی ہیں، پھر اس کے ذمے ظالم کا مطالبہ باقی رہ جاتا ہے اور ظالم کو اس کا عوض مظلوم سے دے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی احتیاط ضروری ہے۔ ایک ادب اور فرمایا امام غزالی نے کہ یہ چور کے اس عمل پر غمگین ہو کہ اس نے چوری کی، گناہ کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا ہے، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے مظلوم بنایا، ظالم نہیں بنایا، میری دنیا کا نقصان ہوا، دین کا نقصان نہیں ہوا۔ ایک شخص نے کسی عالم سے شکایت کی کہ رہزنوں نے اس کا مال و اسباب لوٹ لیا ہے۔ عالم نے کہا تمہیں اپنے مال و متاع سے زیادہ غم اس بات کا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں رہزنی کرنے والے اور لوٹ کے مال کو حلال سمجھنے والے بھی ہیں۔ اگر تمہیں صرف اپنے مال کا غم ہے اور مسلمان گناہگاروں کا غم نہیں ہے تو تم مسلمانوں کے بہی خواہ نہیں ہو۔ حضرت علی ابن فضیل کے کچھ دینار عین اس وقت چوری ہو گئے جب وہ طواف میں مصروف تھے۔ جب انہیں دینار کی چوری کا علم ہوا تو رونے لگے۔ ان کے والد نے حیرت سے پوچھا کہ اے علی، کیا تم دیناروں کی وجہ سے رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے اس کا کوئی غم نہیں کہ دینار چوری ہو گئے، بلکہ مجھے اس بیچارے کے حال پر ترس آتا ہے جس سے قیامت کے دن اس چوری کے متعلق باز پرس کی جائے گی اور وہ کوئی جواب نہ دے پائے گا۔ ایک بزرگ سے کسی شخص نے ظالم کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا مجھے اس پر غم کرنے ہی سے فرصت نہیں، بد دعا کے لیے فرصت کہاں سے لاؤں؟ ہمارے بزرگ اس قدر بلند پایا اخلاق کے حامل تھے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرمائے، اور اگر ہماری زندگیوں میں کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو ہم ان کے رویوں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے مال کے غم سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے ڈاکٹر اعجاز احمد کی گفتگو سنی۔ بے یارو مددگارو بے برگنوا تنہا دنیا پہ ہوا حاوی ایک شخص کے تھا تنہا
پہ ہوا حاوی، ایک شخص کے تھا تنہا تنہا، اسے دیکھا ہے اے غار ہیرا تو نے، تنہا اسے دیکھا ہے اے غار ہیرا تو نے، پایا ہے اسے تو نے اے کوہ صفا تنہا، پایا ہے اسے تو نے اے کوہ صفا تنہا، للچا نہیں سکتی تھی نعمت کوئی دنیا کی، للچا نہیں سکتی تھی نعمت کوئی دنیا کی، اللہ سے باندھا تھا پیمان وفا تنہا، اللہ سے باندھا تھا پیمان وفا تنہا، وہاں قتل کی سازش تھی یا سب پہ نوازش تھی، وہاں قتل کی سازش تھی یا سب پہ نوازش تھی، وہاں تیغو سنا کیا کیا یا صدق و صفا تنہا، وہاں تیغو سنا کیا کیا یا صدق و صفا تنہا، پیغام لیے پہنچا اسلام لیے پہنچا، پیغام لیے پہنچا اسلام لیے پہنچا، دنیا کے بیاباں میں ایک آب لپا تنہا، دنیا کے بیاباں میں ایک آب لپا تنہا، بے یارو مددگارو بے برگ و نوا تنہا، دنیا پہ ہوا حاوی، ایک شخص کے تھا تنہا۔ ہدیہ نعت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اختر قریشی، اور یہ نعتیہ کلام انجم رومانی کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہی ہیں ڈاکٹر سہیل حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط موصول ہوا ہے نواب شاہ سے، اللہ نواز صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے دوران گھر کے افراد میں سے کسی نے مجھ سے کوئی بات کی اور میں نے جواب دے دیا۔ اب اگر میں نے اپنی تلاوت مکمل کرنی ہو تو دوبارہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھوں یا پھر جہاں تلاوت چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دوں؟ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چھینک، سلام یا سوال کے جواب میں جیسے کسی عذر کی بنا پر تلاوت سے رکے اور اس کی نیت یہی ہو کہ وہ عارضی عذر کے بعد تلاوت جاری رکھے گا، تو ایسی صورت پہ اس کے لیے پہلی بار تعوذ پڑھنا کافی ہے، اسے دوبارہ تعوذ پڑھنے کا نہیں کہا جائے گا۔ ہاں اگر درمیان میں وقفہ لمبا ہو جائے تو پھر وہ تعوذ پڑھے گا اور اس کو دوبارہ اعوذ باللہ کہے گا۔ تو اسی لیے
بعض علماء نے لکھا ہے کہ تلاوت میں تعوذ پڑھنا مسنون ہے. اگر درمیان میں وقفہ اس نیت سے کرے کہ اس نے دوبارہ تلاوت نہیں کرنی تو اس صورت میں اگر تلاوت دوبارہ کرے گا تو پھر وہ تعوذ پڑھے گا. اور اگر کسی عذر کی بنا پر درمیان میں وقفہ کرے اور ارادہ یہی ہو کہ عذر ختم ہو جانے کے بعد وہ تلاوت جاری رکھے گا تو اس کے لیے پہلے پڑھا ہوا تعوذ کافی ہے. اور اسی طرح بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر تلاوت کرنے والا اپنی تلاوت میں وقفہ اس ارادے سے کرے کہ دوبارہ تلاوت نہیں کرنی اور پھر دوبارہ تلاوت کرنے لگے تو اب اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ پڑھ لے، یعنی اعوذ باللہ پھر کہہ دے. اور اگر وقفہ کسی عذر کی وجہ سے تھا اور ارادہ یہ تھا کہ عذر ختم ہوتے ہی تلاوت مکمل کرے گا، مثلا کوئی چیز لینی ہے، کوئی چیز اٹھا کر دینی ہے، کسی سوال کا جواب دینا ہے، چھینک آ گئی، یا اسی طرح کوئی عارضی عذر ہے تو پھر دوبارہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ یہ ایک ہی تلاوت ہے، وہی تلاوت ہے جس کا تسلسل جاری ہے. تو مذکورہ صورت تب ہے جب وقفہ زیادہ لمبا نہ ہو. لیکن اگر وقفہ لمبا ہو جائے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ دوبارہ پڑھنا مسنون ہے. علامہ زرکشی فرماتے ہیں کہ تلاوت سے قبل تعوذ پڑھنا مستحب ہے. اگر تلاوت میں وقفہ تلاوت ختم کرنے کی نیت سے ہو اور پھر دوبارہ تلاوت کرنا چاہے تو تعوذ دوبارہ پڑھے. اور اگر کسی عذر کی وجہ سے تلاوت روکی تھی اور ارادہ یہی تھا کہ تلاوت مکمل کرنی ہے تو پھر اس کے لیے پہلا تعوذ ہی کافی ہے، بشرطے کہ درمیانی وقفہ لمبا نہ ہو. علامہ نووی فرماتے ہیں کہ اگر تلاوت کو لمبے وقفے یا لمبی گفتگو کے ذریعے منقطع نہ کرے تو ایک ہی بار تعوذ پڑھنا کافی ہے. لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی لمبی ہو جائے تو تعوذ دوبارہ پڑھا جائے گا. اگر سجدہ تلاوت کے بعد دوبارہ پھر تلاوت کرنے لگے تو اب بھی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی لمبا وقفہ نہیں ہے، معمولی وقفہ ہے. اور اگر درمیان میں وقفہ تلاوت سے متعلق ہی ہو، مثلا جن آیات کی تلاوت کر رہا ہے انہی کی تفسیر پڑھنے لگے یا دعا مانگنے لگے یا اسی طرح کوئی اور کام ہو تو تب بھی وہ تعوذ کو نہیں دہرائے گا. اور علامہ ابن جزری جو فرماتے ہیں اگر تلاوت کرنے والا شخص اپنی تلاوت کسی عارضے کی وجہ سے روکے تو تلاوت قرآن سے ہی تعلق رکھتا ہے، مثلا دعا ہے، تفسیر پڑھنی ہے، تو اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر تلاوت کے دوران غیر متعلقہ کام کرنے کے بعد دوبارہ سے تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھ لے تو یہ ایک اچھی بات ہے، اسے کر لینا چاہیے. اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص پیدل چلتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ تلاوت کو موقوف کر کے لوگوں کو سلام کر لے اور پھر تلاوت مکمل کر لے، اس کے لیے تعوذ کو دہرا لے تو یہ اچھا ہے. دوسرا خط ہمیں ملا ہے منیر حسین صاحب میرپور آزاد کشمیر سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مسجد بنوائی ہے، اس کے ساتھ ہی 4 دیواری کے اندر ہی کچھ جگہ قبرستان کے لیے رکھی. بعد میں دوستوں کے مشورے سے وہ جگہ خالی چھوڑ دی، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے اگر مسجد کی توسیع کرنی پڑی تو پھر مشکل ہوگی. ہم نے قبرستان کے لیے ایک اور جگہ دیکھ لی ہے اور 4 دیواری کے اندر والی جگہ پر پھلدار پودے اور سبزیاں اگا رہے ہیں اور مسجد کے نلکے والا پانی ہی استعمال ہو رہا ہے. مسجد کے معاملات ہم خود دیکھتے ہیں، مثلا اذان ہے، صفائی وغیرہ ہے، سب چیزیں جو ہم خود ہی کرتے ہیں، تو کیا یہ سبزی اور پھل ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ جب کہ آپ نے زمین کو پہلے قبرستان کے لیے وقف کیا تھا اور پھر آپ نے اس کے لیے دوسری جگہ لے لی، اب یہ مسجد کے ساتھ ہی جگہ ہے، یعنی مسجد کے ہی حکم میں آ رہی ہے، ساتھ ہی ہے، تو یہ وقف ہے. تو اس کے لیے پھر اگر آپ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے تو پھر آپ اس کی قیمت ادا کر کے کہ اتنی ہی پیسوں کی قیمت ادا کر کے وہ مسجد میں جمع کرا دیں، یا یہ چیزیں جو ہیں یہ غریبوں میں صدقہ کر دیں. تو اس طرح تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا حق نہیں، اس لیے کہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. آپ کی ملکیت ہوتی تو آپ اس کو استعمال کر سکتے تھے، جب کہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ ایک طرح سے آپ نے جگہ وہ وقف رکھی تھی، تو اس کو پھر استعمال کرنے میں احتیاط ہونی چاہیے کہ یہ چیز جو ہے آپ کی ملکیت نہیں ہے یا آپ کا اپنا قبضہ نہیں ہے. یہ تو آپ نے پہلے قبرستان کے لیے وقف کیا اور اس کے بعد پھر اس کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیا اور مسجد کے پانی سے ہی اس کو سیراب کیا جا رہا ہے، اور سارے آپ کام جو کر رہے ہیں اس کا معاوضہ بھی نہیں لے سکتے آپ، اس لیے کہ آپ یہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کی اذان دینا ہے، اس کی صفائی کرنی ہے، اس کی اور جو معمولات ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، تو یہ سب کام جو ہے یہ سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اس کے معاوضے میں وہاں سے وہ سبزی یا پھل لے لیے جائیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو چیز بھی لیں وہ حق کے ساتھ ہونی چاہیے، جو اس میں ہمارا حق بنتا ہو. لیکن جو چیز ہم نے خود ہی
اللہ کے لیے کر دی ہے، وقف کر دی ہے، تو اس کا معاملہ جو ہے پھر مختلف ہو جاتا ہے. پھر وہ کسی کی ملکیت نہیں رہتا، نہ اس کو اب بیچا جا سکتا ہے، نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی اور کی وراثت میں جا سکتا ہے، نہ منتقل کیا جا سکتا ہے. وہ ایک وقف کی صورت میں اسی طرح رہے گا جیسے کہ مسجد ہے. مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، اور اس میں ہم کوئی نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری مسجد ہے، میرے بچوں کے ساتھ جائے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. نہیں، اس لیے کہ وہ ایک وقف کی صورت اختیار کر لیتی ہے وہ جگہ. تو اب جب کہ مسجد بھی اور اس کے ساتھ یہ ملحقہ جگہ جہاں پہ آپ نے یہ سبزیاں اور پھل لگا رکھے ہیں، یہ بھی اسی کے حکم میں ہے اور وقف کے حکم میں ہے، لہٰذا وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. تو بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب وہ صدقہ و خیرات کر دیں اور ان کو کسی کے ذاتی استعمال کے لیے نہ رکھیں. اور اگر کوئی لیتا بھی ہے اس میں سے کوئی چیز تو پھر اس کی جو بازار کی قیمت ہے اس کے مطابق قیمت ادا کر کے وہ چیز لے سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی اس پر حق بن جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے پوچھا ہے، دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات سامعین آج دے رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن. آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل سامعین جان سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچائیے بذریعہ خط، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے. انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد. قرآن حکیم اور ہماری زندگی. آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم گزشتہ ہفتے بیان کیے گئے مضامین کا خلاصہ سن رہے ہیں. مقرر ہیں ڈاکٹر عصمت اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. سامعین محترم، آپ نے اس ہفتہ میں قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی 27 آیات 73 تا 99 کی تلاوت و تشریح سماعت فرمائی. آئیے آج ان سب آیات میں آئے مضامین پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اس ہفتہ کی آیات میں حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کے قصوں کا بیان ہوا، جنہوں نے اپنی قوموں کے سامنے دعوت توحید پیش کی اور ان کی قوموں نے انکار کی، روش اختیار کی، تو وہ کس طرح اسی دنیا میں عذاب الہی سے دوچار ہوئیں. حضرت صالح علیہ السلام کو عرب کی قدیم ترین اور عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور قوم سمود کی طرف مبعوث کیا گیا، جو موجودہ سعودی عرب کے علاقے الحجر یعنی مدائن صالح میں آباد تھی. اس قوم کے پتھر سے بنی وہ عمارتیں آج تک موجود ہیں جن کو انہوں نے پہاڑوں میں تراش تراش کر بنایا تھا. قریش کے تجارتی قافلے ان آثار قدیمہ سے گزرا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب ادھر سے گزرے تو آپ نے مسلمانوں کو یہ آثار عبرت، اجڑی بستی، اونٹنی کے آنے کا پہاڑی درہ، فج الناقہ اور اس کے پانی پینے کا کنواں دکھا کر وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب ایمان و بصیرت آدمی کو حاصل کرنا چاہیے، کہ یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، لہٰذا یہاں سے جلد گزر جاؤ، یہ سیرگاہ نہیں رونے کا مقام ہے. اونٹی کا معجزہ قوم سمود کے مطالبہ پر دکھایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے، بلکہ ایک آدمی نے اونٹنی کو قتل کر دیا. مارا ایک شخص نے تھا، لیکن چونکہ پوری قوم اس مجرم کی پشت پر تھی اور وہ جرم میں قوم کی مرضی کا اعلی کار تھا، اس لیے الزام پوری قوم پر عائد کیا گیا. ہر وہ گناہ جسے قوم کی خواہش یا رضا و پسندیدگی حاصل ہو ایک قومی گناہ ہے، خواہ اس کا ارتکاب کرنے والا ایک فرد ہو، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو گناہ قوم کے درمیان علانیہ کیا جائے اور قوم اسے گوارا کر لے وہ بھی قومی گناہ ہے. قوم سمود پر عذاب آیا اور ایک خوفناک زلزلہ سے سب کو تباہ کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہوا، جو شرق کے اردن اور صدوم وغیرہ کے علاقوں کی جانب مبعوث ہوئے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم خلاف فطرت فاحشہ اغلام بازی میں مبتلا تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دعوت اللہ کے ساتھ اس خرابی سے بھی منع کیا کہ تمہارے بگاڑ کی انتہا ہے کہ عورتیں تمہاری ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن تم انہیں چھوڑ کر مردوں سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں میں نر اور مادہ کا فرق تناسل اور بقائے نو کے لیے رکھا ہے، اور جو شخص فطرت کی اس سقیم کے خلاف عمل کر کے اپنے ہم جنس سے شہوانی لذت حاصل کرتا ہے، وہ بیک وقت کئی جرائم کا ارتکاب کرتا ہے. اپنی اور اپنے معمول کی فطرت سے لڑ کر وہ فطرت سے غداری کرتا، خواتین کی حق تلفی کرتا اور پورے انسانی سماج اور اس کی بقا کے لیے خطرہ بنتا ہے. قوم لوط سے پہلے دنیا میں اس برائی کا کوئی تصور نہیں تھا.
یہی وہ قوم ہے جس نے سب سے پہلے اس برائی کو وجود دیا. یہ برائی افراد کے حد تک تو ضرور موجود تھی اور آج بھی موجود ہے، لیکن قومی سطح پر اس برائی کا ارتکاب اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا. دنیا میں یہ پہلی قوم ہے جس نے اس برائی کو اجتماعی سطح پر قبول کیا اور اس برائی کا برائی ہونا ان کی نگاہوں میں ختم ہو گیا. روز روز کی روک ٹوک پر وہ حضرت لوط علیہ السلام اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے اور اپنی بستی سے ان کو نکالنے پر اتر آئے. گویا خودکشی پر خود اتر آئے کہ پیغمبر کا وجود بستی کے لیے امان کے مترادف تھا. تو اب اللہ کا عذاب آیا. اللہ تعالیٰ کے فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں جب ان پر عذاب الہی لے کر آئے تو وہ انہیں اپنا شکار سمجھے اور ان تک رسائی کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. اس صورتحال پر حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے. اس پر فرشتوں نے ان کو اطمینان دلایا کہ یہ لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں اور اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر آئے ہیں. آپ اپنی بیوی کے علاوہ سب فیملی ممبر اور چند مسلمانوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں اس بستی سے نکل جائیں. وہ نکل گئے تو ادھر ان جنسی مجرموں کی بینائی چھین لی گئی. فرشتوں نے ان کی پوری بستی کو الٹا کر اور تلپٹ کر کے آسمان سے زمین پر دے مارا. پھر اس پر ایسے پتھروں کی بارش کی گئی جو پکی ہوئی مٹی سے تیار ہوئے تھے اور ہر پتھر نشان زدہ تھا، اور اس زور کی بارش ہوئی کہ پتھروں کی تہ لگ گئی اور ایک ڈھیر پر دوسرا ڈھیر کھڑا ہو گیا. ایک ایسی قابل نفرت برائی جس کی وجہ سے پوری قوم تباہ کر دی گئی تھی، آج یورپ اور غیر مسلم دنیا میں نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ انہوں نے قوم لوط اور یونانیوں کی طرح سرے سے اسے برائی ہی نہیں رہنے دیا. ان کی پارلیمنٹس میں باقاعدہ تالیوں کی گونج میں اس مکروہ فعل کو سند جواز عطا کی گئی. باقاعدہ اس برائی کے کلب وجود میں آ چکے اور ان کے گھروں اور اداروں میں صرف مردوں پر مشتمل جوڑے میاں بیوی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا گیا جو آپ نے اپنی قوم کے سامنے پیش فرمائی. ان کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. ان کا مسکن مدین حجاز کے شمال مغرب فلسطین کے جنوب میں خلیج عقبہ کے کنارے تجارتی شاہراہ پر تھا. یمن اور عراق اور مصر جانے والے تجارتی قافلے یہیں سے گزرا کرتے تھے. ان کی مالی اقتصادی حالت نہایت مضبوط تھی. جب ان میں فساد پیدا ہوا تو وہ سارے عیوب ان میں در آئے جو عام طور پر کاروباری بے راروی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے عقیدے کی خرابی کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کی کاروباری خرابیوں پر بطور خاص تنقید کی کہ ان ساری برائیوں اور خرابیوں کی جڑ اپنے آپ کو ایک بے لگام حیوانی وجود سمجھ کر آخرت اور قیامت سے غافل ہو جانا ہے. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی اس نمایاں گمراہی کا ذکر کیا جس کی وجہ سے وہ قوم دوسری قوموں کے لیے ایک عذاب بن گئی تھی. تجارتی قافلوں کو مختلف طریقوں سے لوٹنا اور ناپ تول اور وزن کے پیمانوں میں کمی اور حقوق العباد کی پامالی ان کا معمول تھا. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم سے پہلی قوموں نے زمین میں فساد مچایا تو تم خوب جانتے ہو کہ ان کا انجام کیا ہوا. قوم کے بڑے لوگوں نے جب دعوت کا بڑھتا ہوا زور اور اثر دیکھا تو دھمکیاں دینے پر اتر آئے کہ اپنے آبائی دین میں واپس نہ آئے تو ملک سے نکال دیں گے. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری ملت اور دین اگر قابل قبول ہوتے تو ہم سے پہلے کیوں چھوڑ دیتے. اس لیے تم کبھی اس کا تصور بھی نہ کرو کہ میں اور میرے ساتھی دوبارہ کبھی تمہارے باطل دین کی طرف لوٹ سکتے ہیں. انبیاء اور رسول کی نظر میں اصل میں دین اور ایمان وطن پر مقدم ہوتے ہیں. قوم شعیب نے امانت اور دیانت کی دعوت قبول کرنے کے نتیجے میں معاشی اور سیاسی خطرات کی دہائی دی. مفسدین کا ہمیشہ یہی خیال سیاست دوسرے دنیاوی معاملات جھوٹ اور بے ایمانی اور بد اخلاقی کے بغیر نہیں چل سکتے. بالآخر اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا اور اللہ کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا. زلزلہ آیا جس میں یخ بستہ ہوائیں اور شدید گونج کی آوازیں تھیں. زلزلے سے پہاڑ پھٹے، تیزی سے غبار اٹھا، آسمان پر ایسی خوفناک گھٹا چھائی کہ پوری قوم نے محسوس کیا جیسے ایک سائبان کی مانند پہاڑ ان کے سروں پر چھا گیا ہے اور زمین ان کو نگل جانا چاہتی ہے. اور ساتھ بادلوں کی کڑک نے اس ہولناکی میں اضافہ کر دیا. حضرت شعیب کی تکذیب کرنے والوں کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مٹایا کہ قریب سے گزرنے والا کوئی شخص دیکھ کر اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بستیاں کبھی آباد بھی رہی ہوں گی. جو حضرت شعیب اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے وہ خود ان بستیوں سے نکال دیے گئے. آخر میں بیان ہوا کہ پیغمبر کی بعثت کے بعد قوم کو اللہ کی طرف رجوع پر آمادہ کرنے کے لیے مختلف مالی اور جسمانی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. قحط، سیلاب، بارشیں، وبائیں، خانہ جنگیاں ان پر اس لیے مسلط کی جاتی ہیں تاکہ ان کی اکڑی ہوئی گردن جھکنے پر مجبور ہو جائے. چنانچہ
ان کی گردن جھکتی جاتی ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، اور پھر انہیں پیغمبر کی دعوت سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ خوشحالی انسان کو غافل بناتی ہے یا اسے من مرضی کی زندگی پر اکساتی ہے، جس کے نتیجے میں خواہشات کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے اور اللہ کی زمین فساد سے بھر جاتی ہے۔ لیکن مصیبتیں اور پریشانیاں عموماً بڑے بگڑے ہوئے لوگوں کو بھی کبھی نہ کبھی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں، اور وہ پریشانیوں سے مجبور ہو کر نصیحت کی باتوں پر کان دھرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب سامعین کو اپنی آزمائش سے بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے گزشتہ ہفتے بیان کیے گئے مضامین کا خلاصہ سنا۔ مقرر تھے ڈاکٹر عصمت اللہ۔ چھوڑ امید و بیم کی باتیں، چھوڑ امید و بیم کی باتیں، چھیڑ در یتیم کی باتیں، چھیڑ در یتیم کی باتیں، کر گئی ہے غنی طبیعت کو، کر گئی ہے غنی طبیعت کو، نعمتوں کے قسیم کی باتیں، نعمتوں کے قسیم کی باتیں۔ گلہائے عقیدت پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بدر الدین بدر، اور سامعین یہ نعتیہ کلام حفیظ طائب کا تھا۔ آئیے سامعین پروگرام کے آخری گزرتے لمحات میں بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا۔ اے مولا کریم، ہمارے پھلوں کی پیداوار میں برکت عطا فرما دے، ہمارے لیے ہمارے شہروں میں برکت عطا فرما دے، اور ہمارے غلہ ناپنے والے پیمانوں میں برکت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، ہمیں دین دنیا کے معاملات میں صبر اور شکر کی نعمتوں سے سرفراز فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے عزیز بچوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے وطن پیارے پاکستان کی حفاظت فرما، ملت اسلامیہ کو اتفاق و یکجہتی کی نعمت عظمی عطا فرما دے۔ نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاش غر امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا دے۔ اے مولا پاک، ہمیں حقیقی معنوں میں پیارے آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر گامزن فرما دے۔ یا رب العالمین، امت مسلمہ کے بیمار اور مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔